42 آیت نمبر ہے 42۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ انتم بالعدوة الدنیا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منكم ولو تباعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم۔ إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور۔ وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور۔ صدق الله مولانا۔ قرآن کریم نے ان آیات میں میدان بدر اور جنگ بدر کا نقشہ اور اس میں اللہ جل جلالہ نے اپنے بندوں کی جو مدد فرمائی، قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیا۔ فرمایا اذ انتم بالعدوة الدنیا وهم بالعدوة القصوى، تم اس وقت کو یاد کرو جب تم قریب والے کنارے پر تھے۔ دنیا کا لفظی معنی ہوتا ہے قریب، چونکہ آخرت دنیا کے مقابلے میں آخرت کا معنی ہوتا ہے دور والی، پرے، دوسرے نمبر پر، اور دنیا کا معنی ہوتا ہے قریب والی۔ چونکہ دنیا ہم رہ رہے ہیں، یہ بالکل دنیا کی زندگی ہر وقت ہمارے قریب رہتی ہے، اس وقت اس کو دنیا کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تم قریب والے کنارے پر تھے اور وہ کافر دور والے کنارے پر تھے۔ والرکب اسفل منکم، اور ابو سفیان کا قافلہ تمہارے نیچے جا رہا تھا، یعنی صحابہ کرام اس کنارے پر تھے جو کنارہ، جو حصہ میدان بدر کا مدینہ کے قریب ہے، اور کافر دوسرے حصے میں تھے میدان کے۔ ابو سفیان کا قافلہ، تجارتی قافلہ جو 40-45 یا زیادہ سے زیادہ 70 بندوں پر مشتمل تھا، وہ 3 میل 4 میل دور نکل گیا تھا، وہ ساحل کے قریب تھا اور وہ وہاں سے مدینہ مکہ کے راستے پر چل پڑا تھا۔ یہ قرآن کریم نے میدان بدر کا جو نقشہ کھینچا ہے۔ اب وہاں مسلمان جو میدان بدر جو میں نے دیکھا ہے وہ ہموار نہیں ہے، ایک طرح کا میدان بدر نہیں ہے۔ میدان بدر کا ایک حصہ اونچا ہے اور میدان بدر کا ایک حصہ بھائی کیا ہے، نیچا ہے۔ مسلمان اسلامی لشکر نیچے والی جگہ تھا یا اوپر والی جگہ تھا؟ عربی میں بھی اردو میں بھی بہت سارے مفسرین یہ لکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا لشکر جو تھا وہ نیچے والی جگہ تھا اور کافر جو ہیں وہ اوپر والی جگہ تھے، اور بہت سارے یہ لکھ رہے ہیں کہ نہیں، جو کافر تھے وہ نیچے والی جگہ تھے، جو مسلمان تھے وہ اوپر والی جگہ تھے۔ اور یہ اختلاف اس وجہ سے آ گیا کہ اہل علم کے یہاں یہ اختلاف ہے کہ آیا اسلامی لشکر تھا کہاں۔ جس کے نزدیک اسلامی لشکر کا محل وقوع ایک جگہ بنی، اس نے اس کے اعتبار سے رائے دی، اور جس کے لیے اسلامی لشکر دوسری جگہ تھا تو اس نے اس اعتبار سے رائے دی۔ بہرحال قرآن کریم نے یہاں ایک تو اس کا ایک نقشہ کھینچا، یہ تو ایک ضمنی بات تھی۔ اصل مقصد اس میدان میں اللہ نے اپنے بندوں کی جو مدد کی اس کا بیان کیا۔ مدد کئی طرح سے آئی، اس مدد کی بھی 3 کیفیتیں قرآن میں ہیں، 3 کیفیتیں بیان۔ وہ ہے تعداد کے اعتبار سے، کہ تعداد کافروں کی کتنی تھی، مسلمانوں کی کتنی تھی۔ حقیقی تعداد کا تو آپ کو پتہ، مسلمان
جو ہے وہ یا 310 تھے یا 313 تھے، بعض نے کہا نہیں 314 تھے، لیکن زیادہ شہرت جو ہے وہ 313 والی روایت کو ہے۔ اور کافر جو تھے وہ مختلف روایتیں ہیں، 990 تھے یا 1000 کچھ تھے، لیکن اوسطاً جو ہے تقریباً جو زیادہ مشہور روایت ہے اس کے اعتبار سے بھائی کافر کتنے تھے؟ 1000۔ اب یہ تو تھی حقیقی ان کی تعداد، لیکن جنگ میں تعداد ایک دوسرے کو تھوڑی زیادہ نظر آتی رہی۔ جہاں تھوڑی نظر آنا ہی مدد تھی وہاں تھوڑی نظر آئی، جہاں تعداد زیادہ نظر آنا باعث تقویت ہو سکتا تھا وہاں تعداد زیادہ نظر آئی۔ قرآن نے یہاں بھی سورہ آل عمران کے دوسرے رکوع میں بھی ان مختلف کیفیتوں کو بیان کیا۔ میں ساری کیفیتوں کو اکٹھا کر کے بیان کر رہا ہوں۔ شروع میں جب میدان بدر میں گئے تو صحابہ اکرام کو کافروں کی تعداد اتنی تھوڑی نظر آئی، تھے وہ 1000، لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جب جنگ شروع ہوئی نا تو ہمیں یوں لگا جیسے یہ 70 بندے ہیں۔ یہ کتنے ہیں؟ 70۔ کہنے لگا میں نے اپنے ساتھی کو کہا کہ یار یہ کتنے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے یہ 70 ہے۔ اس نے کہا نہیں یار 70 نہیں، مجھے لگتا ہے یہ 100 بندہ ہے۔ یہ کتنے بندے ہیں؟ کہنے لگا اتنے میں ہم نے ایک کافر کو پکڑ کے قید کر لیا، اس سے پوچھا تم کتنے ہو؟ اس نے کہا ہم تو 1000 ہیں۔ ہم تو کتنے ہیں؟ 1000۔ اب اللہ جل جلالہ نے کافروں کی تعداد مسلمانوں کو کم کر کے دکھائی، اور اللہ کے نبی کو خواب، یہاں قرآن کہہ رہے یُریکہم اللہ فی منامک قلیلا، ہم نے آپ کو کافروں کی تعداد خواب میں تھوڑی دکھائی۔ بھائی یہ جو اگلی آیت آ رہی ہے نا صفحہ نمبر 3، صفحہ نمبر 3 کی بالکل آخری لائن دیکھیں، اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، جب دکھائے آپ کو کافر اللہ تعالیٰ نے آپ کے خواب میں تھوڑے سے۔ اللہ کے نبی نے خواب میں کافروں کو دیکھا تو بھائی کتنے نظر آئے؟ اب یہاں اشکال پیش آ سکتا ہے کہ نبی کا خواب تو وہی ہوتا ہے، نبی کو خواب میں غلطی لگ نہیں سکتی، تو جب ان کی تعداد 1000 تھی، اللہ کے نبی خواب میں دیکھ رہے ہیں تھوڑے، یہ تو خواب غلط ہو گیا، اور نبی کا خواب غلط ہو نہیں سکتا۔ تو بھائی پھر اس کا جواب کیا ہے؟ مفسرین نے فرمایا اس کا جواب بالکل 3 جواب اہل علم نے دیے ہیں اس کے۔ ایک جواب تو یہ دیا ہے کہ چونکہ بدر کے شرکاء میں سے اکثریت مسلمان ہو گئی تھی، بعد میں بھائی اکثریت کیا ہو گئی تھی؟ مسلمان ہو گئی تھی۔ جو 70 گرفتار ہوئے تھے وہ تو سارے ہی مسلمان ہو گئے نا، ان میں سے تو ایک بھی کافر نہیں رہا، اور جتنے میدان بدر میں کافروں کی طرف سے آئے تھے جو بدبخت تھے وہ تو 70 مارے گئے، اور باقیوں میں سے اکثریت بھائی کیا ہو گئی؟ مسلمان ہو گئی۔ تو جب یہ 1000 سامنے کھڑے تھے، ان میں سے اکثریت نے مسلمان ہونا تھا، تو حقیقی کافر کتنے بچے؟ تھوڑے۔ حقیقی کافر بھائی کتنے بچے؟ جنہوں نے کفر پر ہی مرنا تھا وہ تھوڑے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کافر تمہیں خواب میں کیا دکھائے؟ تھوڑے۔ بعض مفسرین نے اس کا دوسرا جواب دیا، وہ بہت اعلیٰ ہے، وہ زیادہ دل کو لگتا ہے، وہ یہ کہ تعداد تو ان کی 1000 تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں جو اپنے ساتھی فرشتوں سمیت جب دکھائے نا کہ اللہ کے حبیب آپ پریشان نہ ہوں، آپ 313 نہیں ہیں، آپ کے ساتھ کو 3000 فرشتے بھی کھڑے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں جب اپنے ساتھی اور دائیں بائیں سارے فرشتوں کی صفیں دیکھیں اور مقابلے پر کافر دیکھے تو بھائی کتنے؟ وہ 1000 تھے، یہاں فرشتے ہی 3000 تھے، اور صحابہ اکرام کی تعداد مزید تھی۔ تو بھائی جب خواب کے یہ منظر دکھائے گئے تو اس میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی اور کافروں کی تعداد کیا تھی؟ کم تھی۔ اس لیے نبی حضور علیہ السلام کا کوئی بھی خواب غلط نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اللہ ایسا ہوا۔ اچھا، شروع جنگ میں ایک اور صورتحال، یہ تو ہو گئی کافروں کی تعداد، مسلمان جو تھے وہ تھے 313۔ جب جنگ شروع ہوئی نا تو کافر آپس میں تبصرے لگ گئے کرنے کے یہ کتنے ہیں؟ بعض کافروں نے کہا یار مجھے لگتا ہے یہ 700 ہیں، مجھے یہ کتنے لگتے ہیں؟ حالانکہ 313 کو کتنے کہہ رہے ہیں؟ 700۔
دوسرے نے کہا نہیں یار مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی 1000-1200 ہوں گے۔ تیسرے نے کہا نہیں یار یہ ہے تو تھوڑے ہیں، مجھے 300-400 لگتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کے کچھ ساتھی پہاڑ کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، مشکل میں وہ ہم پر حملہ کر دیں گے۔ تو اللہ جل جلالہ نے کافروں کی تعداد مسلمانوں کو کم کر کے دکھائی اور مسلمانوں کی تعداد کافروں کو بڑھا کے دکھائی۔ یہ جنگ کا آغاز ہے، لیکن جب شروع ہوئی جنگ، ابھی شروع نہیں ہوئی، ابھی آمنے سامنے ہوئے، اس وقت اللہ جل جلالہ کی شان کہ دیکھو 2 دنوں میں تعداد میں اللہ جل جلالہ نے کیسی مدد کی۔ جب جنگ شروع نہیں نہ ہوئی تھی، دونوں لشکر آمنے سامنے آئے تو کافروں نے کہا اوہ یہ تو 70-80 ہیں، ان کو تو ہم ہاتھوں سے ان کا کام کر دیں گے۔ بھائی جب جنگ شروع نہیں ہوئی تھی، مسلمانوں کی جو کم تعداد تھی وہ مزید کتنی نظر آئی؟ اور تھوڑی۔ کہنے لگے یار یہ تو 70-80 ہیں، ہمیں تو تلوار کی ضرورت نہیں، ان کو تو ہم ہاتھوں سے ٹھیک کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ تاکہ یہ بھاگ نہ جائیں، جنگ کے لیے کیا ہو جائیں؟ آمادہ ہو جائیں۔ تو کیفیتیں تعداد کے اعتبار سے کم زیادہ ہوتی رہیں۔ جہاں مسلمانوں کی مدد مسلمانوں کی تعداد کو کم دکھا کے ہو سکتی تھی، اللہ نے کم دکھائی۔ جہاں مسلمانوں کی مدد مسلمانوں کی تعداد ان کے برابر دکھا کے ہو سکتی تھی تو برابر دکھائی۔ جہاں مسلمانوں کی تعداد ان سے زیادہ دکھا کر مدد ہو سکتی تھی تو ان کو زیادہ دکھائی۔ اور کافروں کے اللہ جل جلالہ نے جہاں مسلمانوں کی مدد کافر تھوڑے دکھا کر ہو سکتی تھی وہاں تھوڑے دکھائی، اور جہاں مسلمانوں کی مدد برابر سرابر دکھا کر ہو سکتی تھی اللہ تعالیٰ نے کافروں کی مدد وہاں اسی طرح کی۔ اس لیے قرآن نے فرمایا اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تم میدان بدر کے قریب والے کنارے پر تھے، وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ، اور وہ کافر جو تھے وہ دور والے کنارے پر تھے، وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور ابھی سفیان کا قافلہ تمہارے نیچے تھا۔ اہل علم نے لکھا وہ 3-4 کلومیٹر دور تھا، 3-4 میل، کلومیٹر نہیں، وہ 3 یا 4 میل دور تھا۔ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ، اگر تم آپس میں کچھ طے کر لیتے مدت، لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، تو تم اس مدت میں اختلاف کرنے لگ جاتے۔ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا، لیکن اللہ تعالی فیصلہ کر رہے تھے کسی معاملے کا، کان مفعولا، اور اللہ جب کسی معاملے کا فیصلہ کر لیں تو وہ ہو کر ہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے اوپر نہیں چھوڑا، چونکہ ہم طے کر چکے تھے کہ اس جنگ کا فیصلہ کرنا ہی اب کرنا ہے۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جو مرنا چاہتا ہے، جو ہلاک ہونا چاہتا ہے، عن بینہ، وہ روشن دلیل پر قائم ہو کر مرے، وَيَحْيَا مَنْ حَيَّا عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جو زندہ رہنا چاہتا ہے وہ بھی مضبوط دلیل کی بنیاد پر زندہ رہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ جل جلالہ نے فرمایا میدان بدر میں ہم نے حق اور باطل کو اتنا واضح کر دیا تاکہ جو باطل پر مرنا چاہتا ہے وہ کل قیامت والے دن ہمیں یہ نہ کہہ سکے جی مجھے پتہ نہیں چلا۔ اس لیے کافر اپنے کفر پر مرے پوری سمجھ کے ساتھ، ڈٹ کے مرے، کوئی شک نہیں تھا، ان کو کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا۔ اس لیے فرمایا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور ایمان والوں نے جو قربانی دی وہ بھی کسی طرح کے شک میں نہ رہیں۔ ہم نے میدان بدر میں دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، حق کا حق ہونا، باطل کا باطل ہونا بالکل دونوں جماعتوں پر روزے روشن کی طرح واضح کر دیا۔ دونوں جماعتیں اپنی اپنی حیثیت، اپنے اپنے نظریوں کو اچھی طرح پرکھ کر میدان میں اتری، ان میں کسی طرح کا کوئی ابہام نہیں تھا۔ اس لیے بھائی کل کے درس میں اس میدان جنگ بدر کو قرآن نے کیا کہا؟ یوم الفرقان، وہ اسی وجہ سے تھا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر بات کو اچھی طرح سننے والے ہیں، علیم، اور ہر بات کو پورا پورا جانتے ہیں۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، جس وقت دکھائے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کافر آپ کے خواب میں، قلیلا، تھوڑے سے، آپ کے خواب میں کیا؟ تھوڑے سے۔ اللہ جل جلالہ، میں نے ابھی عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں تھوڑے کیوں دکھائے گئے؟
حضور علیہ السلام کا خواب وہی ہے، وہ کبھی بھی غلط ہے۔ میں نے آپ کو اپنے بیانوں میں اس طرح کی بڑی مثالیں دی ہوئی ہیں کہ بظاہر ایک خواب نظر آیا، اس وقت اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اس کی صورتحال کچھ تھی، لیکن بعد میں اللہ جل جلالہ نے اس خواب کو درست کر کے دکھا دیا۔ اس طرح کے بہت سارے خواب۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ، اگر ہم آپ کو یہ کافر خواب میں زیادہ دکھا دیتے، لَفَشِلْتُمْ، تو تم تو ڈر جاتے، تم تو دل چھوڑ بیٹھتے، وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم جھگڑا کرنے لگ جاتے اس جنگ کے بارے میں، وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم سب کو محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ اگر اللہ تعالیٰ تم پر چھوڑتے تو تم اختلاف رائے کرنے لگ جاتے، کوئی کہتا ہم تھوڑے ہیں، ہمیں لڑنا نہیں چاہیے، کوئی چاہتا کہ نہیں واپس جائیں۔ اللہ چاہتے تھے آج حق کا حق ہونا، باطل کا باطل ہونا واضح کر دیں۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ اللہ تعالیٰ دلوں کے رازوں کو خوب جانتے ہیں۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، اب یہ دوسری کیفیت آئی، اور آپ اس وقت کو بھی یاد کیجئے جب ہم نے آپ لوگ دکھائے ان کافروں کو جس وقت تم ان سے ٹکرا رہے تھے، فی اعینکم قلیلا، تمہاری آنکھوں میں ان کو تو تھوڑا کر دیا، وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور ہم نے پھر تمہیں تھوڑا بنا کر ان کے سامنے پیش کر دیا۔ ہم نے ان کو ادھر تھوڑا کر دیا، ان کو ادھر تھوڑا کر دیا، جب زیادہ کی باری آئی ان کو ادھر زیادہ کر دیا، یعنی جہاں جیسے جیسے مدد بن سکتی تھی۔ اور یہ دو کیفیتیں ہو گئی، تیسری کیفیت قرآن نے سورہ آل عمران کے دوسرے رکوع میں بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ اللہ جل جلالہ فیصلہ کر دیں اس کام کا جس کو اللہ کے علم میں جس کا ہونا طے ہو چکا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، سارے کے سارے معاملات میں کس کی طرف لوٹتے ہیں؟ اللہ کی طرف لوٹتے ہیں۔ اب یہ تو ہوگی ظاہری جنگ کا نقشہ۔ اب اگلے پورے رکوع میں قرآن، آج کل کے زمانے میں آپ یوں کہہ دیجئے، اگلے پورے رکوع میں قرآن کریم نے مسلمانوں کو وہ ایٹم بم بتایا ہے جس سے مسلمانوں کو فتح ملے گی، جس سے مسلمانوں کو کیا ملے گی؟ قیامت تک آنے والے مسلمان جب بھی اقامت دین کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے میدان میں اتریں گے، اگر اس رکوع میں ہدایات کو مد نظر رکھیں گے تو کامیابی ملے گی، اگر اس رکوع کو مد نظر نہ رکھیں گے تو کامیابی کا کوئی تصور اور امکان نہیں ہے۔ صحابہ کرام کو جو اللہ تعالیٰ نے بلندیاں اور عظمتیں عطا فرمائیں، اس پورے رکوع پر انہوں نے عمل کیا، اور جہاں بھی کبھی یہ پورے رکوع کی کوئی ہدایت ان کے ہاتھ سے چھوٹی، فوراً مسئلہ، فوراً بھائی کیا آ گئی؟ مشکلات آ گئی۔ اس لیے ہر مسلمان کو، اور خصوصاً وہ لوگ جو میدان جہاد میں اترتے ہیں، کافروں سے ٹکراتے ہیں، کافروں کے مد مقابل رہتے ہیں، من حیث الامت، ہمیں یک جماعت ہو کر جب کفر کے سامنے کھڑا ہونا ہے، باطل کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو داخلی اور خارجی ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ کامیابیاں دے، تو اس پورے رکوع میں قرآن کریم نے جو ہدایات دی ہیں ان کو مد نظر رکھنا از حد ضروری ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو اس آیت سے کل آگے چلیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ